آج 19 مئی 2020 بروز منگل ہے۔ فکر و خبر بھٹکل کے اردو سروس سے پیش کی جا رہی ہیں ہندوستان اور عالمی خبریں۔ آپ ہمارا یہ خاص پروگرام یوٹیوب اور فیس بک پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آج شکاری خود اپنے ہی جال میں پھنستا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کورونا کو لے کر تبلیغی جماعت پر کیچڑ اچھالنے، انہیں بدنام کرنے میں سب سے زیادہ فعال رہنے والے میڈیا چینل زی نیوز کے 28 ملازمین کورونا پازیٹیو پائے گئے ہیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ کورونا کی تشخیص کے بعد بھی ملازمین دفتر میں حاضری دے رہے تھے۔ اس تعلق سے سوشل میڈیا پر خوب بحث ہو رہی ہے کہ کورونا پازیٹیو ہونے کے باوجود یہ ملازمین کیسے دفتر آ رہے تھے۔ نہ جانے کتنے لوگ اب تک ان کی وجہ سے متاثر ہو چکے ہوں گے، ان کے خلاف اب تک کارروائی کیوں نہیں کی گئی ہے۔ جس کے بعد اب زی نیوز کے ایڈیٹر ان چیف سدھیر چودھری نے صفائی دیتے ہوئے ٹویٹ کیا ہے کہ زی نیوز کے دفتر کو سیل کیا گیا ہے اور ملازمین کو قرنطینہ میں رکھا گیا ہے۔ کچھ روز قبل ایک مسلم شخص میں کورونا کی افواہ عام ہونے کے بعد مغربی بنگال کے ترنی پاڑا میں ہوئے فساد نے سینکڑوں افراد کو بے گھر کر دیا ہے۔ متاثرین فی الحال ایک اسکول میں پناہ لیے ہوئے ہیں، جبکہ لاک ڈاؤن نے پریشان حال پناہ گزینوں کے لیے مشکلات مزید بڑھا دی ہیں۔ ایک طرف پوری بستی والوں نے اپنا گھر بار کھویا ہے تو دوسری طرف کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے کہ کچھ لوگ لوکل گورنمنٹ باڈی ان کے کھانے کا انتظام کر رہی ہیں۔ رپورٹ بتاتی ہے کہ فساد میں پوری مسلم بستی کے مکانات جلا دیے گئے تھے۔ دوسری طرف پولیس کا کردار بھی سوالوں کے گھیرے میں ہے۔ لوگوں کا یہی ماننا ہے کہ فساد منصوبہ بند طریقے سے کیا گیا تھا۔ ارنب گوسوامی کو سپریم کورٹ سے منگل کو ایک بار پھر راحت ملی ہے۔ عدالت نے ان کے خلاف تادیبی کارروائی پر لگائی روک 3 ہفتے تک کے لیے بڑھا دی ہے، لیکن ساتھ ہی عدالت نے معاملے کی جانچ سی بی آئی کے حوالے کرنے سے صاف انکار کیا ہے۔ اس معاملے کی سماعت اب ممبئی پولیس ہی کرے گی۔ ساتھ ہی عدالت نے ممبئی پولیس کمشنر سے ارنب کو سیکیورٹی فراہم کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 4970 نئے معاملے سامنے آنے کے بعد متاثرین کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے اور ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 4970 نئے معاملے سامنے آنے کے بعد متاثرین کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ ہندوستان 1 لاکھ کا ہندسہ پار کرنے والا دنیا کا 11واں ملک بن گیا ہے، جبکہ اس وبا سے گزشتہ روز 134 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ متاثرین کی 1/3 افراد کا تعلق صرف مہاراشٹر سے ہے۔ یہاں متاثرین کی تعداد 35,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ وہیں مہاراشٹر میں بڑھتے کووڈ-19 کے معاملات کو دیکھتے ہوئے اب مرکزی حکومت نے مہاراشٹر کی مدد کے لیے CRPF کی 8 کمپنیاں ممبئی پہنچا دی ہیں، اور جبکہ مزید 2 کمپنیاں جلد ہی پہنچا دی جائیں گی۔ 5 کمپنیوں میں سے ہر ایک میں 120 جدید ترین تربیت یافتہ جوان موجود ہے۔ کورونا بحران کے دوران مہاجرین کی بے بسی دیکھ ہر کوئی پریشان ہے، لیکن اتر پردیش کی یوگی سرکار اس میں سیاست کرتی نظر آ رہی ہے۔ دراصل گزشتہ دنوں پرینکا گاندھی نے مہاجر مزدوروں کی گھر واپسی کے لیے 1000 بسوں کو اپنے خرچ پر چلانے کی پیشکش کرتے ہوئے اجازت طلب کی تھی، لیکن اب یوگی حکومت نے تقریباً رات کے 12 بجے خط لکھ کر صبح 10 بجے تک بسوں کو لکھنؤ لانے کا مطالبہ کر دیا، جس پر جو کچھ کسی بھی صورت ممکن نہیں ہے۔ اس پر پرینکا گاندھی نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے جواب دیا ہے کہ ایسا لگتا نہیں کہ آپ کی حکومت آفت کے مارے ہمارے اتر پردیش کے مہاجر بھائیوں کی مدد کرنا چاہتی ہے۔ ایک طرف مہاجر مزدور سڑکوں پر بے یار و مددگار ہیں تو اب ان کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے سابق مرکزی وزیر خزانہ یشونت سنہا نے دہلی کے راج گھاٹ پر دھرنا دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر حکومت ہند چاہے تو 24 گھنٹوں کے اندر تمام مہاجر مزدوروں کو ان کے گھر پہنچایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مرکز کے اقتصادی پیکج کو بے ایمانی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس پیکج سے مزدوروں کو کچھ بھی نہیں ملا ہے۔ یو پی کی سرکار اور انتظامیہ مزدوروں کو لے کر کس حد تک غیر سنجیدہ ہے، اس کا اندازہ آپ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ گزشتہ دنوں اتر پردیش میں ہوئے حادثے میں 24 مزدوروں کی موت کے بعد انتظامیہ نے 24 لاشوں کے ساتھ ہی زخمیوں کو بھی اسی ٹرک میں لاد کر ان کے شہر روانہ کر دیا۔ اب خبر وائرل ہونے کے بعد یو پی کے نائب وزیر اعلیٰ نے معاملے کی جانچ کی بات کہی ہے۔
مہاجر مزدوروں کی تکالیف ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، لیکن ستم یہ ہے کہ ان کی خبرگیری کے بجائے انہیں تکلیف دینے کے مواقع بھی کوئی ہاتھ سے نہیں جانے دے رہا۔ یو پی کے مظفر نگر میں قرنطینیہ کیمپوں میں رکھے گئے مزدوروں کی سائیکلوں کو ہی داروغہ نے بیچ کر کمائی کر لی ہے، جبکہ اس گھوٹالے کی ویڈیو بنانے والے مقامی اخبار کے نمائندے کے خلاف ہی اب مقدمہ درج کرنے کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ کانگریس کے سینئر رہنما پی چدمبرم نے مرکزی حکومت کے اقتصادی پیکج پر نظر ثانی کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس پیکج میں کروڑوں لوگوں کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے مسلسل 5 دن تک اس پیکج کے بارے میں ملک کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس میں کہیں بھی عام آدمی کو راحت دینے کی بات نہیں کی گئی ہے۔ گردابی طوفان امفان کے بدھ کے روز مغربی بنگال اور اڑیسہ کے سمندری ساحلوں سے ٹکرانے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ طوفان کے ٹکرا جانے سے ساحلی اضلاع میں بڑے پیمانے پر نقصان ہو سکتا ہے۔ دریں اثنا مغربی بنگال اور اڑیسہ کی حکومتوں نے ساحلی علاقوں میں راحت اور بچاؤ کے کام کے لیے آفات کے بندوبست سے متعلق اپنی ٹیموں کو چوکس کر دیا ہے۔ اب خبریں عالمی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عالمی ادارہ صحت کو ایک بار پھر دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر عالمی ادارہ صحت نے آئندہ 30 دنوں میں بہتری کے لیے اقدامات نہیں کیے تو ادارے کی فنڈنگ مستقل بنیاد پر روک دی جائے گی۔ وہیں ٹرمپ کا کہنا ہے کہ WHO کے غلط اقدام کے باعث ہی کورونا وائرس پھیلا اور پوری دنیا اس کی قیمت ادا کر رہی ہے، لہذا اب ایک ہی راستہ ہے کہ عالمی ادارہ صحت اپنے آپ کو چین کے تسلط سے آزاد کرے۔ اقوام متحدہ نے افغانستان میں پرتشدد واقعات میں کمی لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے معاون مشن برائے افغانستان کے مطابق حالیہ دنوں میں افغانستان میں عام شہریتوں کی اقوام متحدہ نے افغانستان میں پرتشدد واقعات میں کمی لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے معاون مشن برائے افغانستان کے مطابق حالیہ دنوں میں افغانستان میں عام شہریوں کی ہلاکتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ان کے بیان کے مطابق طالبان کے علاوہ افغان سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں بھی افغان شہری ہلاک ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب افغانستان کے لیے امریکی مندوب ظلم خلیلزاد بھی طالبان اور کابل حکومت کے مابین امن مذاکرات بحال کرنے کے لیے کوشاں نظر آ رہے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے عید الفطر کی تعطیلات کے دنوں میں ملک میں 4 روز کے لیے کرفیو لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ ملک میں کووڈ-19 کے بڑھتے ہوئے کیسز کے تناظر میں کیا گیا ہے۔ صدر ایردوان نے کہا ہے کہ 30 مئی کی شب سے لے کر 26 مئی تک ملک بھر میں کرفیو نافذ کیا جائے گا۔ کورونا کے وبا سے نمٹنے کے لیے اب تک استنبول، انقرہ جیسے بڑے شہروں میں ہی کرفیو نافذ کیا جا رہا ہے۔ ترکی میں کووڈ-19 سے متاثرہ افراد کی تعداد 1.5 لاکھ سے زائد ہو چکی ہے۔ اب تک 4000 سے زائد ترک شہری اس مرض کے سبب ہلاک ہو چکے ہیں۔ آپ سن رہے تھے فکر خبر کی اردو نشریات۔ مزید خبروں کے لیے لاگ ان کریں فکرخبر.com۔